پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے بعد صحابہ سے پوچھتے تھے، اگر کسی نے خواب دیکھا ہے تو بتائے، تعبیر بتائی جائے گی۔ تو کوئی خواب دیکھتا تو نبی کے سامنے بتاتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تعبیر بتاتے تھے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا، کسی نے خواب دیکھا ہے تو بتاؤ۔ تو کوئی صحابی خواب بیان نہیں کیے، سب خاموش۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، آج رات میں نے خواب دیکھا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خواب بیان کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں سویا ہوا تھا، دو آدمی آئے، انہوں نے مجھ سے کہا کہ چلو، تو میں ان دونوں کے ساتھ چلنے لگا۔ ایک ایسی جگہ پر وہ مجھے لے گئے جہاں پر ایک آدمی تھا، اس کے پاس دو آدمی سلاخ لیے ہوئے تھے، لوہے کی سلاخ جانتے ہیں آپ، جیسا کہ شیخ کباب جو بنایا جاتا ہے، سلاخوں کو لگا کر مرغی وغیرہ گرم کی جاتی ہے، وہ سلاخ ہے۔ اس طرح کی سلاخیں دو آدمی لیے ہوئے تھے، اور جو آدمی تھا اس کے منہ میں وہ سلاخ ڈالتے تھے، اور وہ سلاخ یہاں سے منہ سے گھستی گدی پر نکلتی، پھر اس کو نکالتے اور پھر منہ میں گھسوڑتے تو وہ جبڑے میں سے نکلتی، کبھی گدی سے کبھی جبڑے سے، اور وہ سلاخیں نکالتے چبوتے وہ درست ہو جاتا، پھر نکالتے پھر چبوتے۔ اس طرح سخت سزا دی جا رہی تھی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ان دونوں سے، بتاؤ یہ کون ہے، اس کے ساتھ اس طرح کیوں کیا جا رہا ہے؟ تو ان دونوں نے کہا کہ آگے بڑھیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے۔ آگے کیا دیکھتے ہیں کہ ایک تنور ہے۔ تنور جانتے ہوں گے آپ، جو ایک گھڑے جیسا ہوتا ہے جس کے اندر آگ ہوتی ہے اور روٹیاں بنا کر اس کو اندر چبو کر لگا کر پھر اس کو نکالا جاتا ہے، پکایا جاتا ہے، یہ تنور۔ ایسا ایک بڑا تنور ہے جس کا نیچا حصہ کشادہ ہے، بڑا ہے، اوپر کا جو حصہ ہے وہ تنگ ہے، چھوٹا ہے۔ اس تنور کے اندر آگ لگی ہوئی ہے، آگ جل رہی ہے۔ اس تنور میں مرد ننگے ہیں، عورتیں بھی ننگے ہیں، اور جل رہی ہیں آگ کے اندر۔ اور وہ آگ جب زیادہ دہکتی ہے تو یہ مرد عورتیں اوپر آتے ہیں، نکلنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اوپر کا حصہ تنگ ہے، نکل نہیں پاتے۔ اس طرح سخت سزا انہیں دی جا رہی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں سے پوچھا، بتاؤ یہ کون ہے، ان کو اس طرح سزا کیوں دی جا رہی ہے؟ کہا کہ آگے بڑھیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے۔ وہاں پر ایک آدمی کو دیکھا جو نیچے لیٹا ہوا تھا، اس کے سامنے ایک آدمی کھڑا ہوا ہے جو بڑا سا پتھر لے کر اس کے سر کو کچل رہا ہے، بڑے پتھر سے اس کے سر کو کچلا، اور وہ پتھر لڑکتا ہوا دور جا گرا، پھر اس کو لے آیا، لانے تک اس کا سر ٹھیک ہو گیا، پھر کچلا، پھر وہ پتھر دور تک گیا، پھر وہ لانے گیا، تب تک اس کا سر درست ہو گیا۔ اس طرح پتھر سے اس کے سر کو کچلا جا رہا تھا۔ نبی نے پوچھا یہ کون آدمی ہے، اس کو اس طرح سزا کیوں دی جا رہی ہے؟ دونوں نے کہا کہ آگے بڑھیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے۔ آگے کیا دیکھا کہ یہ خون کی نہر ہے جس کے اندر خون ہی خون ہے۔ اس نہر کے اندر ایک آدمی گرا ہوا ہے، اس نہر سے باہر نکلنے کی کوشش کر رہا ہے۔ نہر کے کنارے پر ایک آدمی پتھر لیے کھڑا ہے۔ اب جب وہ نہر کے کنارے پر نکلنے کے لیے آ رہا ہے تو پتھروں سے مار مار کر پھر اس کو نہر میں ڈال رہا ہے۔ نبی نے پوچھا
کہ بھائی یہ آدمی کون ہے, اس کو اس طرح سزا کیوں دی جا رہی ہے. تو ان دونوں نے کہا کہ آگے بڑھیے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میں خواب میں ہی آگے بڑھا. آگے کیا دیکھتا ہوں کہ ایک خوبصورت آدمی ہے, نہایت حسین جمیل خوبصورت, ایک درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں. بزرگ ایک درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے, ان کے آس پاس ارد گرد چھوٹے چھوٹے بچے, خوبصورت بچے کھیل رہے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ان دونوں سے, بتاؤ یہ آدمی کون ہے اور ان کے ساتھ یہ بچے کون ہیں. اور دوسری طرف دیکھا کہ ایک آدمی آگ جلا رہا ہے. نبی نے پوچھا یہ آگ جلا رہا ہے یہ کیا ہے. ان دونوں نے کہا کہ بھائی آگے بڑھیے. درخت تھا, اس درخت کے اوپر چڑھنے کو کہا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ میں درخت کے اوپر چڑھا. آدھے درخت پر پہنچا, وہاں پر میں نے دیکھا کہ ایک حسین و خوبصورت محل بنا ہوا ہے. اس محل کے اندر بہت سارے لوگ ہیں, بہت ساری عورتیں بھی ہیں. اللہ کے نبی پوچھتے ہیں کہ یہ کیا ہے, یہ کون ہے, یہ گھر کیا ہے. ان دونوں نے کہا کہ اور آگے چڑھیے, اوپر چڑھیے. پورے درخت کے اوپر چڑھا. وہاں پر اور بھی بڑا حسین و خوبصورت محل دیکھا, جس کے اندر بھی کچھ مرد اور کچھ عورتیں تھیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کون ہے. کہا کہ آئیے ہمارے ساتھ. اس درخت سے نیچے آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں سے پوچھا, آج رات تم نے مجھے بہت زیادہ گھمایا ہے, بتاؤ تو یہ سارا معاملہ کیا ہے جو تم نے مجھے دکھائے ہیں. تو ان دونوں لوگوں نے کہا کہ دیکھو کہ سب سے پہلے جس آدمی کے پاس آپ گئے تھے, جس کو آپ نے دیکھا تھا, اس کے منہ کے اندر لوہے کی سلاخیں چبائی جا رہی تھی. کبھی وہ گدی سے نکل رہی تھی, کبھی وہ جبڑوں سے نکل رہی تھی. تو وہ آدمی کو سزا اس لیے دی جا رہی تھی کہ وہ دنیا کے اندر جھوٹ بولا کرتا تھا, جھوٹا انسان تھا, ہر چھوٹی بڑی بات پر جھوٹ بولا کرتا تھا, جھوٹ کا عادی تھا, جس کی وجہ سے اللہ رب العزت اس کو اس طرح سزا دے رہے تھے. اب پوچھا کہ دوسرا آدمی کون ہے. تنور کے اندر وہ ننگے مرد عورتوں کو جلا کر کیوں عذاب دیا جا رہا ہے, سزا دی جا رہی ہے, وہ کون لوگ ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پوچھنے پر ان دونوں نے کہا کہ وہ زانی مرد تھے, زانیہ عورتیں تھیں, دنیا کے اندر غلط کام کر رہے تھے, اپنے جسموں کو غلط استعمال کر رہے تھے, فحاشی کے اندر انہوں نے زندگی گزاری, بے حیائی کے اندر زندگی انہوں نے گزاری تھی, جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو اس سزا کے اندر مبتلا فرمائے ہیں, اس سزا کے اندر گرفتار کیے ہیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ وہ تیسرے آدمی کے سر کو کیوں کچلا جا رہا تھا. کہا کہ ان دونوں نے کہ وہ حافظ قرآن تھا, دنیا کے اندر قرآن اس نے سیکھا تھا, دنیا کے اندر نہ اس نے قرآن کو پڑھا, نہ قرآن کو سمجھا, نہ قرآن پر عمل کرنے کی کوشش کی. ناظرہ قرآن پڑھا تھا مولوی صاحب کے سامنے, قرآن ختم ہو گئی, پھر کبھی دنیا زندگی میں قرآن کھول کر نہیں پڑھا. یاد کیا تھا, کبھی عمل کرنے کی کوشش نہیں کیا جان کر اس پر. اس لیے اللہ تعالیٰ اس عذاب کے اندر اس کو پھنسائے کہ وہ آدمی اس کے سر کو کچل رہا ہے. اور پھر پوچھا کہ وہ چوتھا آدمی کون ہے جو خون کی نہر کے اندر ہے, جس کو پتھروں سے مارا جا رہا ہے. کہا کہ وہ سود خور آدمی تھا, دنیا کے اندر سود کھایا کرتا تھا, وڈی کھایا کرتا تھا, کیا ہے رشوت لیا کرتا تھا, رشوت دیا کرتا تھا, بغیر توبہ کے مرا. تو اللہ تبارک و تعالی اس کو یہ سزا کے اندر گرفتار کیے ہیں, اس سزا کے اندر مبتلا فرمائے ہیں. اور پھر پوچھا کہ وہ آدمی کون ہے اتنے حسین و خوبصورت جو درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے. کہا کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں. ان کے ساتھ وہ چھوٹے چھوٹے بچے کون ہیں. کہا کہ یہ وہ بچے ہیں جو دنیا کے اندر نابالغ تھے اور انتقال کر گئے تھے.
اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے ان کو رکھا ہے، وہ یہاں پر کھیل رہے ہیں، اور پوچھا کہ وہ آگ جلانے والا کون ہے؟ کہا کہ وہ جہنم کا داروغہ ہے جو جہنم کی آگ جلا رہا ہے۔ اور پھر پوچھا کہ درخت کے درمیان میں جو میں نے محل دیکھا وہاں پر لوگ بھی ہیں، وہ کیا ہے؟ کہا کہ یہ جو محل ہے اللہ تعالیٰ نے ایمان والے مردوں کے لیے اور عورتوں کے لیے یہ محل تیار کیے ہیں جو اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے، اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارے ہوئے ہوں گے، ایمان کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے وہ محل تیار کیے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو وہ انعام عطا فرمائیں۔ اور پھر پوچھا کہ درخت کے اوپر، سب سے اوپر درخت کے اوپر کیا یہ محل کس کے لیے جو اس سے بھی زیادہ حسین ہے؟ تو ان دونوں نے کہا کہ یہ آپ کی امت کے شہداؤں کا یہ محل ہے جو ان کو انعام میں ملے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے یہ محل تیار فرمایا ہے۔ تو بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بتاؤ آپ دونوں کون ہیں جو مجھے اتنا گھمائے، اتنا سارا دکھایا، یہ سب کچھ بتایا، آپ دونوں کون ہیں؟ تو فرمایا کہ میں جبرائیل ہوں، یہ میرے ساتھ میکائیل ہے۔ یعنی کہ دونوں اللہ کے فرشتے تھے، حضرت جبرائیل علیہ السلام اور دوسرے حضرت میکائیل علیہ السلام تھے۔